بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت اور مقام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت البان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی انتہائی خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفو و درگزر کے علم بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا، اور پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص بہترین واقعہ کے نام سے تعبیر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا، اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اپنی روایت کے اعتبار سے عجیب و دلکش اور زمانہ کے عروج و زوال کی ایک یادگار ہے۔ اس واقعے میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزادی، قوت ایمانی، شجاعت، استقامت، صبر، ضبط نفس، پاک دامنی، امانت و دیانت، رحم و کرم، عفو و درگزر، تبلیغ و تقوی، رعایت، مروت جیسی عظیم صفات کا کاملہ اور اخلاق فاضلہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک ایسی تصویر ہے جو کسی تشریح اور وضاحت کی محتاج نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، یہ خواب اپنے ستیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ فرمان الہی ہے، یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یقیناً تمہارا پروردگار تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا فرمائے گا، جیسے کہ اس نے سکھائے گا، اور تم پر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری فرمائے گا جسے اس نے اس سے پہلے تمہارے دادا اور دادی یعنی ابراہیم علیہ اسحاق کو بھی بھرپور نعمت عطا فرمائی تھی۔ یقیناً تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بھائیوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان میں نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی، اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ستیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالیں گے یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا، انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اس طرح تم یوسف علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ بھی پالو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ فرمان الہی ہے، جب انہوں نے برادران یوسف آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین تمہارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں،
یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہے، لہٰذا تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے غیر آباد کنویں کی تہ میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہے، اور وہ حسد، بغض کی بیماری ہے جو دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے، اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیر کا کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل کر کھائیں پیئیں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا، یہ ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ فرمان الہی ہے۔ اس فیصلے کے بعد بھائیوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ وہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارے اسے لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے پھر ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے۔ اس حال میں وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ فرمان الہی ہے۔ اس طرح اصرار کر کے پھر جب وہ بھائی اسے یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً آپ انہیں اس واقعی خبر اس حال میں دیں گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ فرمان الہی ہے۔ اور وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ کر مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام روتے ہوئے کہا، اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی ہے۔ خیر، اب تو صبر اس بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی والا ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے،
یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازاروں میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ فرمان الہی ہے۔ اور ادھر ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے قیمتی مال تجارت کے ساتھ چھپا لیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت گنتی کے چند درموں کے بدلہ بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ جب قافلہ والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت کرنے والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلہ والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکات کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنی شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے پر پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا، اور مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی کا علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا، اور جب وہ یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر ریختہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورگلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئے اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا، میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے، اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں، اپنے محسن کی خیانت کروں تو ظلم ہے، اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ فرمان الہی ہے، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے اس یوسف علیہ السلام کے نفس کو گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ، اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام کو اگر اپنے پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالی، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر عزیز مصر دونوں کو مل گیا۔ عورت فوراً کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے
بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے ہی مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا اور عورت کے خاندان ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام کا جھوٹا ہے اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ جب اس نے عزیز مصر سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام اب اس بات کو درگزر کرو اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو ہی گناہ گار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فتنہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریطہ ہو گئی اور اس سے اپنا دل دے بیٹھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش آواز کی کھو بیٹھی۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھی کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی، فرمان الہی ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے دل میں اس یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی۔ ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی صریح گمراہی میں ہے۔ بس جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پرفریب باتیں سنی انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے مسند تیار کی اور مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے جب انہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ تو بشر ہے، ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ میں تانا دے رہی تھی اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر سے دور کر دیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو تمام شواہد دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مسلط اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں بند کر دیا جائے
تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مسئلت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا، جن میں ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو آپ علیہ السلام کے اخلاق، کردار، عادات، اطوار، اقوال، افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ رہے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں جوڑے اور اس سے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی، اور اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوانوں بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے، جو شاہی ساقی تھا، کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو انگوروں کے رس کے شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے، جو شاہی باورچی تھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے، ہمیں تو آپ کی نیک دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع غنیمت کو سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمان الہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کو دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور ان لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم سب صرف اس کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔